देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पनामा का क्या डरामा बनने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। पनामा का डरामा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये अदालती कार्रवाई के हवाले से कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उस हवाले से कमेंट ज़रूर है। आज इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम जो है बदल दी है। हामिद खान साहब जो हैं आउट हैं और बाबर अवान साहब जो हैं वो इन हैं। बाबर अवान साहब के इन होने की वजह से ही हमने ये कमेंट किया। बाबर अवान साहब की अगर आप थोड़ी सी अगर हिस्ट्री उठा के देखें बतौर वकील, तो वो हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के ज़ेरे असर नज़र आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका एक मौके पर लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया, इसलिए कि बाबर अवान साहब ने तज़हीक आमेज़ मीडिया पर जुमले अदा किए सीनियर जजेस के हवाले से, और जो उनके जुमले थे उसका मफहूम ये बनता है कि अदलिया जो नोटिसेस देती है, अदलिया जो फैसले करती है, उसका असर वसर कोई नहीं होता, तो हम बिस्मिल्लाह ही करते हैं अगर नोटिसेस हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में उनके खिलाफ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है शुरू होती है और वो चलते 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 ख़त्म नहीं होती है, अभी तक वो चल रही है। लाइसेंस जो है वो टेम्परेरी तौर पर उनका जो है आर्जी तौर पर उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में बहाल हो गया, लेकिन मामला अभी अदालत के अंदर ही है। और एक और बात आपको बता देना चाहते हैं कि अनवर ज़हीर जमाली साहब जो पनामा केस की समाअत कर रहे हैं और चीफ जस्टिस हैं और सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, वो उस बेंच में शामिल थे जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और बाबर अवान साहब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तौहीन अदालत के केस की। एक और जज साहब जो इस पनामा केस के बेंच का हिस्सा हैं, अमीर हानी मुस्लिम साहब, वो भी उन दिनों उस बेंच में मौजूद थे जिसने कार्रवाई की बाबर अवान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में। बाबर अवान साहब के हवाले से नाज़रीन आपको बता दें कि और भी कंट्रोवर्सीज मीडिया के अंदर सामने आती रहीं। बतौर वकील मैं उनके एंकर होने की बात नहीं कर रहा, मैं उनके पॉलिटिकल कमेंटेटर होने की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सियासी वाबस्तगियां एक जगह से छोड़कर दूसरी तरफ जो टिल्ट नजर आ रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बतौर वकील उनके हवाले से बात कर रहा हूं। वो हारिस स्टील मिल के हवाले से थी, हम उसके अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि वो अदालत के अंदर केस नहीं था और कंक्लूसिवली हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो आज जरा बात करेंगे ओवरऑल जो पनामा केस है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है इमरान खान साहब को। वो कह रही है कि इमरान खान साहब ऐसे दुश्मन हैं मियां साहब के कि उनको ये केस जो है जितवा के ही वो दम लेंगे। क्यों ये चेंजेस हो रही हैं, क्या मकसद है इसका, इस हवाले से हम बात करते हैं और कोर्ट की हेयरिंग के ऊपर क्या लाइकली इम्पैक्ट कास्ट हो सकता है इसका, उस हवाले से बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, ताल्लुक इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए दिफाई पैदावार। उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कामरान मुर्तजा साहब। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं मंदोखेल साहब। शाह साहब, ये हमने केस के हवाले से और चेंज ऑफ लॉयर्स के हवाले से बात कर दी। इससे पहले कि मैं आपसे कमेंट करवाऊं बाबर अवान साहब के हवाले से, मुझे ये तो बताइए कि ये जो मिड स्ट्रीम आप घोड़े बदल लेते हैं या वकील का आप चेंज कर लेते हैं अदालत के अंदर, कितना एहसन काम होता है आपके केस के लिए। और हमें यह भी पता है कि हामिद खान साहब आपकी वकला की बरादरी के हैं, उनको चेंज कर दिया गया और एक दिन की कार्रवाई पर आप किसी की पूरी परफॉर्मेंस जांच लेते हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये आपने बड़े मुश्किल सवाल कर दिए हैं। जहाँ तक चेंज ऑफ काउंसिल होता है वो क्लाइंट की मर्जी पर होता है कि भाई वो जब चाहे, अगर वो ये सेटिस्फाई नहीं है तो वो कर सकता है। लेकिन जहाँ तक वकलाकत तल्लक है, ये हमारे सब कुलीग हैं, एक से एक बढ़कर वकील है, अहमद खान है, बाबर अवान है, नईम साहब हैं,
سردار صاحب بیٹھے ہیں یہاں اور بے شمار لوگ ہیں، مطلب ہے ہم اپنے وکلاء کی برادری پر تو کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے نا جی کہ اس لیے بدلا گیا جی کہ یہ نلائق تھا یا اس کو یہ ایسی بات کو دی. ٹھیک ہے، لیکن بدلنے کا کلائنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ وکیل وہ بدل کے اپنے کو اور پیش کر دے، یا ایک ہی مقدمے میں آپ نے 10 وکیل رکھ لے، یہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے کوئی بھی ان سے. لیکن کیا موٹی موٹی گائیڈ لائنز تو موجود ہونی چاہیے نا کہ آپ کا وکیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے تو آپ بدل لیں گے، دوسری سائڈ کو جا کے باتیں بتا رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر پا رہا ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی وکیل کسی کا وکیل ہو اور وہ جا کر دوسری پارٹی سے جا کر بات کرے یا اس کو کچھ بتا رہا ہے یا اس کے ساتھ اللہ معافی دے کے مل جائے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی وکیل اس طرح کر سکتا ہے، کوئی بھی وکیل اس طرح نہیں کرتا. لیکن شاہ صاحب یہ سینسٹیوٹیز تو موجود ہے نا. اگر آپ ججز کے حوالے سے بات کریں، آپ ہلکا سا ایک جج کے اوپر جو ہے نقطہ اٹھا دیتے ہیں تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کیس نہیں سنوں گا، میرے خلاف یہ نقطہ اٹھا دیا. بے شک استحقاق جج صاحب کا ہی ہوتا ہے. اس معاملے کے اندر ہمیں بہت ساری کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں. حامد خان صاحب کو کیوں بدلا گیا؟ ان کی اس پرفارمنس کو دیکھ کے بدلا گیا. سلمان بٹ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کا چیمبر بھی وہی تھا جو حامد خان صاحب والا چیمبر ہے. وہ تو میں پبلکلی کہہ چکا ہوں کہ وہ میری نظر میں بار کاؤنسل ایکٹ بھی ہے ہمارا کہ وہ تو پروفیشنل مس کنڈکٹ لائی جا سکتی ہے کہ آپ ایک ہی دفتر کے ایک ہی فرم کے دو وکیل ایک آپ کا ہو جائے ایک ادھر ہو جائے، یہ تو ہے. باقی جو ہے ایتھیکلی اور لیگلی بھی یہ، لیکن باقی جو ہے مسئلہ وہ میں نہیں سمجھتا. جہاں تک آپ نے احمد خان صاحب کی بات کی، احمد خان صاحب کو تو آپ لوگوں نے، آپ سے برات میڈیا نے یعنی اننیسیسری اتنا پریشر ڈال دیا خام خام. وہ کیا پریشر تھا میں پوچھنا چاہوں گا، میں جرات کرنا چاہوں گا کہ ہم پوچھ لیں کہ وہ پریشر کیا تھا. ضرور پوچھو. مطلب ہے کہ عدالتوں کے اندر کومنٹس ہوتے ہیں ججز کے روز، اور وہ روز ہم سنتے ہیں. وہ کبھی ہمیں جھاڑتے بھی ہیں، کبھی شابش بھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہم ایگری نہیں کرتے آپ کے اس پوائنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں ایگری کرتے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک 5 منٹ کی صرف پروسیڈنگ میں اور اس میں کوئی کمنٹس اگر آئیں تو وہ اس کا ٹھیک ہے، آپ کا بھی رائٹ ہے اپنا صحافت کی دنیا کے لحاظ سے، لیکن اتنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی وکیل کی کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے. کیسے؟ کس نے کریکٹر اسیسینیشن کی؟ مجھے کوئی مثال تو دے دیجئے جسے مجھے پتا چلے کہ فلاں صحافی نے، فلاں میڈیا گروپ نے حامد خان صاحب کی جو ہے وہ پرسنالٹی کے حوالے سے، تشخص کے حوالے سے، ان کی کمپیٹنس کے حوالے سے کس نے نکات اٹھائے؟ بے شمار اپنا میڈیا پہ ہم نے سنا کہ جناب جب یہ ریمارکس دیے تو احمد خان صاحب خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیے. بے شک دیتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودھری صاحب کی جب عدالت لگتی ہوتی تھی تو کس قسم کے ریمارکس ہوتے تھے اور وہ تمام رپورٹ ہوئے ہوتے تھے. اور ہم آپ سے پوچھ رہے ہوتے تھے وکلا حضرات سے کہ یہ جو عدالت سے کامنٹ آتے ہیں، شاہ صاحب آپ بتائیے، کامران صاحب آپ بتائیے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. آپ اس کو ایکسپلین ضرور کرتے تھے، لیکن کبھی کسی نے نہیں یہ کہا کہ آپ کو یہ رپورٹ نہیں کرنا چاہیے. کبھی افتخار محمد چودھری صاحب نے یا رمدے صاحب نے یا ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا ہو کہ میری عدالت کی کارروائی آپ رپورٹ نہیں کریں گے، تو یہ پرمیسیبل ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن اتنی پرمیسیبل نہیں ہے کہ ایک کسی کی بھی پروفیشنل لائر کی اپنا اس کی اتنی کریکٹر اسیسینیشن کر دے کہ دیکھیں نا وہ کسی ایک کیس میں تو وکیل نہیں ہوتا، تو اس کے 500 اور کلائنٹ ہوتے ہیں. پھر وہ تو بٹھا بیٹھ گیا اس کا تو کہ جناب وہ بلکہ بدل دیا جائے. خبریں آنی شروع ہوئی، ابھی وہ گھر بھی نہیں پہنچے میرا خیال ہے. عمران خان صاحب اور احمد خان صاحب خبریں ساتھ چلنی شروع ہو گئی. وہ انہوں نے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ لیا ہے، یہ اپنے وکیل سوچیے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کا رائٹ، لیکن ایسے کومنٹس. شاہ صاحب یہ کبھی میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ کا انسیڈنٹ نہیں تھا کہ کسی کیس کے اندر ججز نے ریمارکس دیے ہوں کہ آپ کی سائیڈ نے آرگومنٹس ٹھیک نہیں پریپیئر کیے، آپ کل تیاری کر کے آئیے گا، آپ نے ہمیں اسسٹ ٹھیک نہیں کیا. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ یہ کبھی میڈیا کے اوپر رپورٹ نہ ہوئے ہوں. میں عرض کرتا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں یہ روز ہوتا رہتا ہے. تو حامد خان صاحب کا ہمیں جواز اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی سبسٹنس اس کے اندر نظر نہیں آتا. میں ذرا ہمایوں مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، ان کی پارٹی کی یہ موو ہے. مندوخیل صاحب، آپ کو حامد خان صاحب میں کیا خرابی نظر آئی جو آپ لوگوں نے ان کو تبدیل کر دیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے تبدیل کیا تو ہمیں وہ پن پوائنٹ کر دیجئے، خامی کہاں پہ موجود ہے؟ کس نے حامد خان صاحب کے حوالے سے کہاں پہ میڈیا نے یہ بات کی کہ ان کے ٹھیک وکیل نہیں ہیں، ان کا ماضی ٹھیک نہیں ہے؟
किस वजह से आपने ये काम किया? देखिए फैसल, बात ये, मैं यहाँ पे शाह साहब के साथ हूँ इस बात में कि आपकी जिस तरह वकला से बरादरी नहीं है इसको नहीं, मेरी तो वकला बरादरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी वहां पे कोई इतनी खास हियरिंग भी नहीं हुई। मैं तो बहुत 5 मिनट या 10 मिनट की वो हुई होगी, और उसमें निकल अच्छा, करके मैं एक रिकॉर्ड चैनल की नहीं था। रिकॉर्ड मैं की खुद दुरुस्तगी टीवी के के सामने लिए बैठा हुआ था। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि उस दिन करीबन 2 घंटे से जायद समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। हामिद खान साहब ने वजीर आजम साहब की 3 स्पीचेस वर्बैटम रिप्रोड्यूस की, पढ़ के सुनाई, कोई 30 मिनट की, कोई 25 मिनट की, कोई 20 मिनट की। हामिद खान और जजेस ने वो सुनी तकारीर। तो ये कहना कि 10 मिनट की समाअत हुई थी और 5 मिनट की समाअत के बाद किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम वहां पे खुद मौजूद थे। अच्छा, 1 मिनट उसको छोड़ दें कि जी। जी 5 मिनट हुई थी, 10 मिनट हुई या घंटा हुई थी। बात ये देखे, ये कमेंट जो होता है ना, ये कोई फैसला नहीं होता। कमेंट्स तो अगर आप पहले 2 पेशियों पे देख लें कि ये तो मेरा आर्ग्यूमेंट है। वजीर आजम के वकील के खिलाफ या उनके खिलाफ, ये मेरा आर्गुमेंट है मंदोखेल साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्यों बदल दिया हामिद खान साहब को? ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जिस तरह से इसमें मीडिया की गैर जिम्मेदारी का भी एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट बता दीजिए हमें हियरिंग के बाद। वो प्लीज कोट कर दीजिए मुझे, स्पेसिफिक फला मीडिया चैनल, फला सहाफी, अगर आप मुझे फला एंकर, अगर सर अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा ना। जी प्लीज। बात यह है कि कोई एक चैनल नहीं था, जिस चैनल को आप लगाते उसमें मुसलसल ब्रेकिंग न्यूज और इस तरह से जो भी खबरें आ रही होती थी, वो आवरली न्यूज जो होती थी, या 9 o'clock या 12 o'clock या 6 o'clock, और जो लंबी न्यूज होती है उसमें मुसलसल ये बात की जा रही थी। मेरे ख्याल हामिद खान साहब ने खुद माजरत की है, ये सारी खबरें जो आई इसका मीडिया जिम्मेदार है ना हमारी पार्टी ने। हमने उनको कहा है कि जब हम आपको बदल रहे हैं, जब उन्होंने माजरत कर ली तो फिर हमने, पार्टी ने सोचा कि जी उनको बदलने देखें, हम उनके विल के खिलाफ उनको नहीं कर सकते। ये मीडिया की ज्यादती है उनके साथ। मैं समझ, कोई एक चैनल नहीं है जिसको मैं कोट करूं, और ना मुझे याद है कि कौन से वक्त पे कौन सा चैनल था। हामिद खान साहब, मुसलसल आ रहा था। मीडिया से बहुत पुराना ताल्लुक है। हुमायूं मंदोखेल साहब उनका, वो लाहौर हाई कोर्ट में जब हुआ करते थे तब भी, और जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे तब भी, और जब वो पॉलिटिक्स में शुरू से मौजूद हैं। और हामिद खान साहब इस केस के हवाले से गाहे बगाहे मीडिया के ऊपर खुद अपीयर होके बात करते रहे हैं केस के हवाले से। और अगर मीडिया रिप्रोड्यूस कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कहना कि मीडिया ने ये रिपोर्ट कर दिया और मैं इस जिम्मेदारी का जो है अब शोल्डर नहीं कर सकता और ये सारा कुछ मीडिया ने कहा है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी नहीं, जो जिस तरह मीडिया उसमें सनसनी पैदा करता है, जिस तरह से शकूक और शुबात पैदा करता है, जिस तरह से उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज, एग्जैजरेट करता है, बात चैनल सारे नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये काफी सारे चैनल में तो आया। आप रोक ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। आप फिर मीडिया को रोक दीजिए कि कतरी शहजादे के लेटर के हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी फिर हम कहें कि वो हेरसे के ऊपर मबनी था, वो भी ना हम रिपोर्ट करें। मियां साहब की स्पीचेस के अंदर जो तजाद मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा की स्पीचेस के अंदर जो तजाद मौजूद है, मीडिया फिर वो भी रिपीट ना करे, क्योंकि मीडिया बार बार उनको चला रहा है। आज भी चला रहा है, कल भी चलाया था, परसों भी चलाया था। मैं ये नहीं कह मीडिया रहा, कुछ रिपोर्ट ना करे। सुने नहीं, ये बात नहीं है। एक चीज को आप किस तरह से पेश करते हैं। आप 2 चैनल, मैं कहता हूं एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप एयर वाई के वो किस तरह से पेश करता है और उसी को जियो जिस तरह से पेश करता है, आपको फर्क मालूम हो जाएगा मीडिया चैनल्स की क्या वो है। इधर यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। कब आपको भी, आप भी सहाफी हैं, आप भी एंकर हैं, आपको भी पता है कि आपके चैनल हाउसेस जो है ना, मीडिया हाउसेस जो है ना, उनका किस तरफ, कौन से चैनल का किस तरफ इंक्लिनेशन है और कौन से चैनल का किस तरफ इंक्लिनेशन है। ये तो पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस मौजूद है हुमायूं मंदोखेल साहब, लेकिन सब्सटेंस की बात हो रही है। ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड होता है, कोई रिपब्लिकन को कर रहा है सपोर्ट, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रेंड पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन जहां पे सब्सटेंस को तोड़ मरोड़ के बेटर करके उसको पेश किया गया है, उस हवाले से अगर कोई मिसाल हामिद खान साहब की जात के हवाले से किसी भी के पास मौजूद है, तो हमें जरा मौका दीजिए कि हम भी उसको सुन पाए।
دیکھیں، ان کے یہ پاس اور کچھ زیادہ ہوگا تو آپ کو اسپیسیفک بتائیں جو گے. نا ظفر، یہ ہوگا کہ آپ حامد خان صاحب کو بلا لیتے پروگرام میں تو وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کرتا کہ کیوں میں نے وہ کیا، کیونکہ پارٹی نے نہیں کیا ہے، انہوں نے معذرت کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا ڈیسیجن نہیں تھا، حامد خان صاحب کا ڈیسیجن تھا. ٹھیک ہے، میں ذرا جی یہ انہوں نے معذرت کی تو پھر پارٹی نے کوئی ایکشن تو لینا تھا. اچھا ٹھیک ہے. کامران صاحب، یہ جو آپ ڈیبیٹ سن رہے ہیں اس حوالے سے، میڈیا نے بہت برا کیا نا اس میں. میں اس میں اس لیے کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ دیکھیے اس میں وکیل تبدیل ہوا ہے اور روز ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آج میں وکیل ہوں، کل میری جگہ پہ شاہ صاحب آ جاتے ہیں، ایون ہم اس بات پہ آپس میں ناراض بھی نہیں ہوتے. اور کامران صاحب یہاں پہ بات دیکھیں، میئر وکیل کے چینج کی بات نہیں ہے. آج عمران خان صاحب پاناما کیس کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی جد و جہد کر کے اس کو سپریم کورٹ کے اندر لائے ہیں، اس کے بعد تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم خونی انقلاب لے آئیں، بندوق اٹھا لیں. اس کیس کی امپورٹنس کے بارے میں عمران خان صاحب کے یہ بیان سامنے آیا ہے، اور اس کے اندر مڈ سٹریم آپ گھوڑے چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے ذاتی میڈیا کے اوپر، کندھے کے اوپر ڈال کے. عمران خان کا یہ بیان ادروائز بھی مناسب نہیں ہے. سب جوڈس ہے معاملہ، اور اس طرح سے کیا سپریم کورٹ کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے. یہ کہا آج انہوں نے انفارچونیٹ، اگر انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں سنا، مگر اگر انہوں نے کہا ہے تو زیادتی کی ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے. لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا والوں سے کیا خطا ہوئی کہ حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام میڈیا نے کام کر دیا، اور پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا کہ او ہو یہ کام کر دیا میڈیا والوں نے. ٹھیک ہے حامد خان صاحب، آپ کی مرضی ہے، آپ چلے جائیں، ہم بابر اوان صاحب کو لے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز جو آ گئی تھی اس میں کہ ایک ہی کمپنی کی طرف سے ایک وکیل صاحب ادھر سے اور ایک دوسرے وکیل صاحب ادھر سے، حالانکہ میں حسن ظن ہے دونوں کے بارے میں، دونوں سینئر ایڈوکیٹس ہیں، بڑے باعزت ہیں، محترم ہیں. میرا خیال تھا کہ الگ ہو گئے ہوں گے، مگر ابھی تک وہ ویب سائٹ پہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اس میں پارٹنرز دکھا رہے ہیں. جو حامد خان صاحب کی لا فرم ہے CLM، اس کے اندر پارٹنرز ہیں سلمان بٹ صاحب جو وزیر اعظم صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شاید اس لیے انہوں نے خود ریکیوز کیا ہو، خود انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اب مناسب نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ الگ بیٹھتے ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی انٹرنل کیا بات ہے، کیونکہ یہ اس کی بہتر ایکسپلینیشن یہ دو حضرات دے سکتے تھے، مگر یہ پاسبلٹی ہے کہ اس وجہ سے شاید انہوں نے ریکیوز کیا ہو. بڑا پریشر آیا تھا، ایک آدھ پروگرام میں نے خود بھی دیکھا اس طرح سے چلا تھا، اور یہ اچھی بات نہیں ہوا کرتی جس طرح سے. ٹھیک، لیکن اس کو پاکستان بار کاؤنسل کو ٹیک اپ کرنا چاہیے یہ میٹر، یہ سپریم کورٹ کو انڈیکیٹ کرنا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی اگر نارمل وکیل یہ کام کر رہا ہونا تو فوراً پکڑا جاتا ہے بیچارہ، لیکن اگر کوئی بڑے تگڑے وکیل یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وکیل سارے نارمل ہوتے ہیں، کوئی اب نارمل نہیں ہوتا. اب نارمل کی ڈیبیٹ نہیں ہے، تگڑے اور چھوٹے وکیل کی ڈیبیٹ ضرور موجود ہے. پاکستان بار کاؤنسل کا سبجیکٹ ہے یہ پاکستان بار کاؤنسل کا سبجیکٹ ہے. روبینہ خالد صاحبہ، ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دس ڈسکشن؟ آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر پہلے ہی بول چکے ہیں، میرے خیال میں شاید اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ وکیل چینج کرنا ایک پریروگیٹو ہے کلائنٹ کا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ود پروسیڈنگز تو وہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ معاملہ پی ٹی آئی کا ہے تو ان سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کسی وقت بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا یہ تعصب کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں نے منسوخ کر دیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے، یا کوئی تحریک شروع کرنی ہوتی ہے، یا شارٹ اپ چھوٹا موٹا کاروبار بھی جب شروع کرتے ہیں، تو پہلے آپ اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہیں، پھر پلان بی بناتے ہیں، پھر پلان سی بناتے ہیں کہ اگر ان کیس میرا یہ پلان اے جو ہے کامیاب نہیں ہوتا تو میرے پلان. لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی انفارچونیٹلی یہ عادت ہے کہ وہ پتہ نہیں نہ پلان بی ہوتا ہے نہ سی ہوتا ہے، شاید اے بھی نہیں ہوتا، تو وہ ہی جسٹ جمپس انٹو اٹ. وہ کس کا پلان ہوتا ہے اگر پلان اے بھی نہیں ہوتا؟ وہ جو ہے نا، کیونکہ ہی ہیز اسٹل ٹو لرن اے لاٹ، کہ ان کی پولیٹیکل میچورٹی جو ہے، لیڈر ہیں لوگوں کے. تو کس سے سیکھنا چاہیے؟ آصف علی زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب بھی ان کو بڑے مشورے دیتے ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے؟ سیکھنے کے لیے میرے خیال میں ان کی کافی عمر ہے اس وقت، اور وہ اگر سیکھنا چاہتے تو اپنی اسی عمر میں سیکھ سکتے تھے. اور کافی اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ اب نہیں سیکھ سکتے؟ You're putting words into my mouth. نہیں، آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ ان کی عمر اتنی ہے.
सीखने की देखिए, इंसान गलती एक दफ़ा करता है, 2 दफ़ा करता है, 3 दफ़ा करता है, और जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता सही जिस तरह वो समझते हैं, और ये तो उनका एक प्रेसिडेंट रहा है कि जब भी उनकी मर्ज़ी का फैसला कहीं से भी ना आए तो वो एक जिस तरह ज़िद्दी बच्चे की मिसाल है, जो कि अगर आपकी भी बच्चा छोटा है होगा मेरे ख्याल बिल्कुल में, है, तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप एट टाइम जब आप बच्चे की बात नहीं मानते तो वो एक टेंट्रम थ्रो कर लेता है, वो आपको एम्बैरेसमेंट क्रिएट करता है। लेकिन ये कि अब इस तरह से एक इतने बड़े इदारे को प्रेशराइज करना और कहना कि अगर वो उनके हक का और उनकी मतलब का फैसला अगर नहीं आता तो वो एक खूनी तहरीक जो है वो उसका एक रास्ता होगी, तो ये कोई मुनासिब बातें नहीं है। अच्छा इस चलें, तरह ठीक, से नहीं आप कर लोग भी अब तलवारें शलवारें जो हैं वो तेज कर रहे हैं और 27 तारीख को कह रहे हैं कि हम भी पल पड़ेंगे अगर ये 4 हमारे हमने देखिए नुकात जी, नहीं मानेंगे। मैं आता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में, उसके ऊपर आता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक एक ले लेते हैं। हामिद खान साहब चले गए, वजह मीडिया बना, बाबर अवान साहब आ गए। बाबर अवान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस मौजूद हैं। बाबर अवान साहब किस किस्म का वकालत वहाँ पे कर रहे होंगे, और जो दूसरे वकील हैं जो हेड कर रहे हैं, नईम बुखारी साहब, इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने लास्ट टाइम भी एक केस ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट कर दिया जो कोई दानिशमंद वकील अपनी दानिश में पेश नहीं करता, और वो जफर अली शाह साहब का केस था, क्योंकि उसके अंदर जस्टिफाई किया गया था मार्शल सुप्रीम कोर्ट जो है खुद केसेस चला रही हो और कह रही हो इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं या मीडिया के सामने कलमात हैं वो बार और बेंच के दरमियान तनाज़े की वजह बन रहे हैं। उनको अगर आप इंगेज करके कोर्ट के सामने लेकर आएंगे, क्या इम्पैक्ट लाइकली वो कास्ट करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए कि इनका जो केस है बाबर अवान साहब का तौहीन अदालत वाला अभी भी हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम उसमें फाइनल हमने फैसला नहीं किया कि हमने क्या करना है बाबर अवान साहब के साथ, तो वो छोड़ देते हैं, बाबर अवान साहब को सुन लेते हैं। तौहीन अदालत का केस, पहली बात तो ये है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बिटवीन कोर्ट एंड कंटेम्नर होती है, ठीक है, उन दोनों का तलक होता है। अब उसमें क्या अल्टीमेटली क्या होता है और क्या नहीं होता, इससे बाकी दुनिया को या बाकी लिटिगेंट्स से तो कोई तलक वास्ता नहीं है। और ना ही अगर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए वो वकील का, फिर तो वो पेश ही नहीं होता, आर्जी तौर पर किया फिर इस तो केस में। मैं यही याद कर रहा हूँ ना, फिर तो मैं यही खुद बताने वाला था प्लीज जी, प्लीज। कि सिर्फ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो किसी वकील को बार नहीं करती प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस करने में उसका राइट है, अनटिल एंड अनलेस उसका लाइसेंस या सस्पेंड ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए या उसको बिल्कुल फारग न कर दिया जाए, तो वरना उसका राइट है। हाँ, अगर मुअत्तल है उसका तो फिर वो पेश ही नहीं हो सकता, वो तो और बात है। लेकिन इस वजह पर किसी वकील पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि भाई आपके खिलाफ तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, हम आपको केस नहीं देते या नहीं देना चाहिए, या अदालत भी नहीं कह सकती आपको नहीं बतौर वकील हमारे सामने आना चाहिए, ये कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। और अगर आपने लॉयर एंगेज करना हो और अगर आपको पता हो कि ये वकील साहब सियासी भी हैं, कानूनी भी हैं, ये मीडिया के ऊपर आके जो है वो जजेस के हवाले से भी बात करते हैं, केसेस के हवाले से भी बात करते हैं और हदीसें भी सुनाते हैं कि ताकतवर के खिलाफ जो है अगर फैसला ना किया जाए तो उन कौमों का क्या हशर होता है, और कहते हैं कि हम जो है फाइनल जो रीजंस हैं उनका भी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे वकला के हवाले से नॉर्मली लिटिगेंट्स का क्या माइंड होता है कि हम इनको एंगेज करने, ये सियासी भी हैं, ये कानूनी भी हैं, बड़े तगड़े वकील हैं। हर लिटिगेंट का अपना माइंड है, मतलब हर लिटिगेंट और हर वकील का अपना स्टाइल है आर्गुमेंट पेश करने का। कोई किस तरीके से दलील देता है, कोई किस तरीके से दलील देता है, मैं और तरीके से दूंगा, आप और तरीके से दे दे, वो और तरीके से देंगे, मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब। और ना ही कोई मैं पहले याद कर चुका हूँ कि लिटिगेंट को ना ही ये को बार करती है कि भाई मतलब कोई अगर कोई सियासी है तो कोई सियासी होना गुनाह है। सियासत जो है वो एक अलग नेशनल इशू में, या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करना जायज है, वो जो मुनासिब बात है। मैं नहीं कोई वो मुनासिब सुप्रीम कोर्ट करना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो ये बातें कर तस्दीक का मेस, किसी को ये भी, मुझे ये राइट नहीं है कि मैं आपकी तस्दीक करूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा अदारा है ना, वो ऐसी कोई नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट समझती है या कोई इवन लिटिगेंट समझता है कि किसी ने तो इन्हें अदालत की है, तो वो जा सकता है उसी अदालत के पास
کہ جناب اس نے یہ کارروائی کر دی ہے. وہ اسی عدالت کے سامنے کیس جو ہے ابھی پینڈنگ ہے. ہمایوں مندوخیل صاحب، اب ہم نے نعیم بخاری صاحب کا بھی آپ کو بتایا کہ پہلے انہوں نے کیس وہ پلیڈ کرنے کی کوشش کی جو نارملی وکلا کہتے ہیں کہ اس کیس سے ذرا باہر رہیے، یہ عدالت کے سامنے نہ پیش کیجئے. وہ نعیم بخاری صاحب نے پیش کیا. اب آپ بابر اعوان صاحب کو لے آئے ہیں سپریم کورٹ میں، جن کا کیس جو ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے توہین عدالت کا سپریم کورٹ میں. تو سوال وہی ہے جو میں چھوڑ گیا تھا، کیس آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی اور کنسیڈریشنز بھی ہیں؟ میں یہ سمجھا کہ شاید کیس کے اوپر زیادہ بات ہوگی. آج تو میرے خیال سے بابر اعوان کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے پرانا کنڈکٹ اور اس کے جو پرانے، میرے خیال سے اس کا پرانے جو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کے جو کیس وغیرہ ہے یا سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، وہ اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں الگ بات ہے کہ جب تک کورٹ ان کو روک نہیں لیتا ان کو پیش ہونے سے، آرگومنٹ دینے سے، کیس چلانے سے، تو پھر اب بات کرتے ہیں. بابر اعوان صاحب ایک بہت بڑے وکیل ہیں، بڑے سپریم کورٹ کے بڑے بڑے عالم ہیں، اور وہ ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے. ہمارا کیس پہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے اپنا وکیل چینج کیا، پی ایم ایل این نے اپنا وکیل چینج کیا، سلمان بٹ کو چینج کر کے شیخ اکرم کو لے آئے، تو اس پہ تو کوئی تنقید نہیں ہو رہی. میرے خیال سے بابر اعوان صاحب پہ ان کا اگلا پیچھا نکال کر کے تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں بات کی وہ ٹھیک تھی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے سپریم آپ کہہ رہے ہیں عالم ہیں، بڑے قانون دان ہیں، بڑے irrelevant ہے. نہیں آپ دیکھیں، آپ اب تھوڑا سا اس ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. آپ اس کیٹ کے میرٹ کے اوپر یہ جو یہاں پہ اگر وہ پیش ہوں گے اس کیس میں، وہاں پہ جو بات کریں گے یا اس حوالے سے میڈیا میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات کریں. مطلب اس کا اس سے ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اس کا اس کیس سے کیا تعلق؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کوئی تعلق نہیں. اگر عمران خان صاحب بھی کرٹیسزم کریں تو میاں صاحب کے ماضی کو بھول جائیں، ان کا موجودہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے بات کریں، اور آج کل میاں صاحب اگر ٹھیک کام کر رہے ہیں تو باقی ماضی کو جانے دیں. پھر یہ پاناما بھی پرانا شنانا کیس ہے سر، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. نہیں دیکھیں آپ، امپورٹنٹ ہے نا کیس. نہیں اس طرح نہیں ہے. نہیں دیکھیں، ماضی میں جو میاں صاحب نے کہا، اسمبلی میں کہا، پہلے جو کہا، وہ تو اس کیس سے ریلیونٹ ہے. ان کا پیچھے جو کنڈکٹ کسی اور کیس میں یا ان کے اس کے حوالے سے، اس کا اس پاناما کیس کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ اس پہ آپ ضرور بات کریں. اگر تعلق نہیں ہے اس چیز کو یہاں پہ اس کیس کے حوالے سے ڈسکس کرنے کا کیا مقصد؟ تعلق یہ ہے کہ جس عدالت میں آپ بابر اعوان صاحب کو پیش کر رہے ہیں، اس عدالت نے بابر اعوان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کیس شروع کیا، ان کا لائسنس عارضی طور پر سسپینڈ کیا، لاہور ہائی کورٹ سے توہین عدالت کی دوسرا ریکارڈ درخواستوں کا منگوایا، اور آپ انہی وکیل صاحب کو اسی عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اسی عدالت سے مراد میری یہ ہے عدالت عظمیٰ، اور ان میں سے 2 ججز وہ ججز ہیں، انور ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، اور امیر ہانی مسلم صاحب، جنہوں نے بابر اعوان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس سنا. یہ لنک ہے. دیکھیں، توہین عدالت کا کیس ٹھیک ہے، توہین عدالت کا کیس اگر ان کے خلاف تھا تو یہ تو آج وہ پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو ججز بتا دیں گے کہ جی وہ پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. باقی تو جب تک ان کو منع نہیں کیا جاتا تو وہ پیش ہو سکتے ہیں، اور ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے. وہ اس کیس کے حوالے سے وہاں بات کریں گے اور کیس کو پلیٹ کریں گے وہاں پہ. بابر اعوان صاحب تحریک انصاف جوائن تو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے ایسی کوئی خبر نہیں ملی. اچھا ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب، یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ اسی کورٹ میں بابر اعوان صاحب پلیڈنگز کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ، اور ایک ایسے اہم مقدمے کی جس کے اندر عدالت کا پہلے کنسرن یہ تھا کہ ہمیں سیاست میں مت الجھائیے حامد خان صاحب، آپ یہ جو سپیچز پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں، ہمارے سامنے جو کیس رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کیجئے. یہ وہی کورٹ ہے جس کا بہت سارا ایسے ہے کہ اسی وہ جو اس میں ان کا لائسنس سسپینڈ ہوا تھا نا، وہ آرڈر سپریم کورٹ نے پھر سسپینڈ کر دیا ہوا ہے. تو اس وقت تو صورت یہ ہے کہ وہ پیش ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، پیش ہو سکتے ہیں.
اور یہ کلائنٹ کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کس کو انگیج کرتا ہے، ان کو انگیج کرتا ہے ان کی جگہ پہ کسی اور کو انگیج کرتا ہے. تو اس وقت لیگل پوزیشن بھی یہی ہے اور اخلاقاً بھی جو ہے وہ ان کو اجازت ہے اس بات کی. اجازت ہے، لیکن کیس ابھی اگر عدالت کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو اس کا ہم کیا مطلب لے سکتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا بابر اعوان صاحب کے خلاف اس کو، یا ہم سمجھیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے؟ وہ کیس پینڈنگ ہے، وہ کیس یقیناً پینڈنگ ہے، مگر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے اس وقت موجودہ وقت میں کہ وہ بطور وکیل سپریم کورٹ کے وہ پیش نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ممانعت نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو مقدمہ ان کے خلاف توہین عدالت کا پینڈنگ ہے اس کے اندر فیصلہ آپ کے خیال میں آ جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو سن لینا چاہیے تھا، یا بابر اعوان صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک درخواست دے دیتے، کہتے کہ جناب عالی میرے خلاف یہ آپ نے توہین عدالت کا مقدمہ رکھا ہوا ہے، اس کی ذرا سماعت کر کے ذرا ہاں یا نا میں جواب تو دے دیں. اصل میں اس میں خود وکیل ہوں بابر صاحب کا. آپ بابر اعوان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں؟ میں اس کیس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو اس لیے بس وہ میرا اور کلائنٹ کا وہ پھر تعلق ہے. تو شاہ صاحب نے بھی آپ کی طرف مڑ کے دیکھا ہے، میرا خیال ہے شاہ صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کامران صاحب مجھے پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، آپ کیس وہ پلیڈ کر رہے ہیں ان کا، تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس حوالے سے زیادہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے. آپ چھیڑ چھاڑ نہیں، آپ کیسی بات، پاناما جیسا کلائنٹ اور ان کی پرائیویسی ہے، پریویلیج ایتھکس اجازت نہیں دیتے اس چیز کی. ٹھیک ہے، وہ اس کیس کو یہاں ڈسکس. اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کو ریفریز کیے دیتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں، اس بساطت سے سوال کیے دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت کے ساتھ. دیکھیے اگر سوال میں مناسب سمجھوں گا اور یہ کلائنٹ کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ میں اس کو رپلائی کر سکوں، پھر ہم آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالتے، نہیں پھر نہیں ڈالتے ہم آپ کو اس امتحان میں. روبینہ خالد صاحبہ، یہ تمام تر آپ مقدمے کے حوالے سے باتیں سن رہی ہیں اس کیس کے اندر، یہ خورشید شاہ صاحب کیوں بضد ہیں یہ کہنے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں، وہ کلین چٹ دلوا رہے ہیں، بضد ہیں وہ یہ کہنے میں، اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی تھی میاں صاحب کے خلاف، توڑ دیا انہوں نے اپوزیشن کو. دیکھیں خورشید شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیجسلیشن کی غیر موجودگی میں اور اس کے لیے ایک لاء کی غیر موجودگی میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ججز بھی جو ہیں، جو ایگزسٹنگ لاء ہے اس کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں سے خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ تو ویسے بھی نہیں نکلنا، وہ تو سب لوگوں کو اب نظر بھی آ رہا ہے، اور شاید خان صاحب کو بھی نظر آ گیا ہے، تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے آج یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے. تو اگر وہ تھوڑا سا تحمل سے یا تھوڑا سا پلاننگ سے کام لیتے تو تھنگس کوڈ ہیو بین ڈفرنٹ. خورشید شاہ صاحب ویسے جس قسم کا تحمل آپ عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا، اور آپ کی سیاست کے اندر اس تحمل میں اور بردباری جو ہے یہ بہت زیادہ کوٹ کے آئی وڈ سے ہے بھری ہوئی ہے. بالکل جی، اور یہی ہے کہ کیونکہ آپ جو ہیں ہر جو بھی آپ کا ایک ایکشن ہوتا ہے اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو اس ری ایکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا اگلا لائے عمل تیار کرتے ہیں. مد نظر رکھنا ہے یا ٹائمنگ کو بھی مد نظر رکھنا؟ ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک لانگ ویژنری جو ہے وہ سوچ رکھنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آج کا مجھے کیا فائدہ ہو جائے گا، ٹیمپرری تو شاید آپ بہت سرخرو ہو کے نکل آئیں اور وہ بڑے اچھے لگیں، لیکن اس کا لانگ رن میں ملک کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا، سیاست کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا، اداروں کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سوچنی پڑتی ہیں. اور بہترین سیاست آپ نے کیا سوچا تھا کہ لانگ رن کے اندر اس کا کیا ملک کے اوپر امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ تحریک شروع کریں گے جو آپ 27 دسمبر کو تحریک شروع کریں گے، بالکل ہم نے جو 4 اپنے مطالبات رکھے ہیں وہ بالکل ڈویل مطالبات ہیں. اس میں تو بہت ایزی ہے، وزیر خارجہ رکھنا کوئی سائنسی کوئی ٹیکنیک اس کے لیے نہیں چاہیے، ایک سمپل سا پروسیجر ہے، اس کی تعیناتی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہم جو چاہتے ہیں کہ ملٹری سول ریلیشن شپس کے لیے ایک بہتری ہو، ایک پارلیمنٹری گروپ بنایا جائے جس میں اس کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. مطلب ہمارے سب جو اور جس طرح سے ہم جو بل ہے اس کی جو ضرورت ہے اس وقت، اس کیس کی جو سارا مسئلہ ہے اس وقت وہ اسی لیجسلیشن کے تھرو حل ہوگا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹنگ لاز جو ہیں اس وقت ملک کے اندر، آپ کی سٹیٹمنٹ یا پیپلز پارٹی کا سٹانس تو ہو سکتا ہے، لیکن عدالت کے اندر یہ معاملہ اب نہیں ہے کہ کسی قانون کو ہمیں بنوانا ہوگا اور اس قانون میں پاناما لیکس کی جو تفتیش ہوگی. This is beyond, case is beyond that now. I understand that, لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر لیجسلیشن کر کے یہ مقدمہ چلایا جاتا اس کے بعد
تو شاید وہ نتائج جو ہیں وہ فرق آتے اور اب جو نتائج آئیں گے وہ فرق ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں فرق ہوں گے؟ بالکل جی. آپ نے پہلے جانچ لیا سپریم کورٹ کے فیصلہ دینے سے کہ یہ نتائج جو ہیں وہ آپ کی امید سے برعکس ہوں گے؟ ہم تو امید کی بات ہی نہیں کر رہے نا. ہم دیکھیں کورٹس آلسو ہے, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے بہت سینئر ہیں, کہ کورٹس بھی تو لا اینڈ ریگولیشن کے تحت چلے گی نا. اس کے آگے جو لا پڑا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اس نے جو بھی ڈیسیجن کرنا ہے نا. اپنے لیے خود تو نہیں لا بنا سکتی. لا کام ہے لیجسلیٹرز کا. وہ لیجسلیٹرز اور ان کا عدالتوں کا کام ہے انٹرپریٹیشن. جب ان کے پاس اس لا میں گنجائش ہی نہیں ہے, اگر کوئی ایسا کمی بیشی ہے, تو دے کانٹ فل اٹ فرام themselves. somebody has to and that is the parliament. تو اب وہ جن پارٹیوں نے یہ انڈرسٹینڈنگ عدالت کو دی, ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی؟ انہوں نے کہا جی آپ کمیشن بھی بنائیں, آپ اس کے ٹی او آرز بھی بنائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا بس وہ جو میاں بیوی ہیں پھر وہ فیصلہ کریں, کیونکہ ہم تو اس مقدمے کا آپ کو پتہ ہے کہ حصہ نہیں ہے اس وقت. تو جو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہی لیجسلیشن ہو, اور ہمارے 4 مطالبات میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو لا ہے پاناما بل کا, وہ جو ہے وہ منظور کرایا جائے پارلیمنٹ سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ٹرائل کیا جائے. میرا خیال ہے اب کافی سارا پانی گزر گیا ہوا ہے اس حوالے سے. دیکھیں یہی تو ہے نا, اسی لیے تو وہ جوائنٹ شاہ صاحب یہی بات تو کر رہے ہیں جو آپ ابھی پھر اس پہ آ گئے ہیں, کہ اس طرح سے آپ نے ایک ایزی وے آؤٹ دے دیا گورنمنٹ کو. اس طریقے سے وے آؤٹ ابھی ملا ہے یا نہیں ملا, سپریم کورٹ نہیں, وہ تو یہ نا دیکھیں وہ تو وہ ڈیسائیڈ کرے گی نا. لیکن اگر بہتر طریقے سے اگر تیاری کے ساتھ جایا جاتا, اور جس طرح سے وہ پھر اسلام آباد کو بند کرنے کی جو تحریک چلائی گئی وہ بھی بیک فائر کر گئی, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے. صبح ریاضی کا امتحان ہو اور ہم کہیں کہ 3 دن مجھے اور تیاری میں کر کے جاؤں گا, تو پھر تو امتحان نہیں دیا جائے گا نا اس وقت. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو پیپلز پارٹی اس وقت جو بات کر رہی ہے اسے 27 تاریخ کو یہ بھی ایک مارچ کا اعلان کر رہے ہیں, اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست بہت بہتر کرنا آتی ہے, یہ مخصوص جگہ پہ اپنے احتجاج کریں گے اور اس کے بعد لوٹ جائیں گے, تحریک انصاف کی طرح نہیں کہیں گے کہ ہم کنفرنٹ کریں گے حکومت کو اگر حکومت نے یہ کام نہیں کیا. اس چیز سے بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اپنے انداز سے سیاست کرتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل پارٹی پابند نہیں ہوتی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی, چاہے وہ پاور میں ہے چاہے اس میں اختلاف میں ہے. اس لیے یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, یہ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی حکومت, آپ کی جماعت کے اندر کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟ کوئی تشویش, یہی میں کہنے لگا تھا, کوئی تشویش نہیں پائی جاتی. یہ ہوتا رہتا ہے. یہ مطلب ہے انہوں نے اپنا ایک پروگرام دیا ہے 27 دسمبر کا دیا ہے یا جو بھی دیا ہے, بھلے کریں. یہ کوئی لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ وہ جو کہا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے پتہ نہیں لہو گرم رکھیں گے یا ملک کو گرم کریں گے یا کیا کریں گے. تو بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا, لیکن ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس سے جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے. باقی وہ بھلے کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں تو جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں غلط بات ہے کہ فارن منسٹر جو ہے اپوائنٹ کر دیں, ہماری مرضی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی فارن منسٹر آلریڈی ہے, دے دیں پاناما فارن منسٹر ہم نے اس میں اختلاف کی مرضی سے تو نہیں رکھنا نا. فارن منسٹر تو آلریڈی ہے. فارن منسٹر کس کی مرضی سے آلریڈی ہے فارن منسٹر, مطلب ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کا آپ کہہ رہے ہیں ڈیزگنیشن مختلف ہے. میرا مطلب خود میاں نواز شریف صاحب فارن منسٹر ہیں. ہاں اچھا, that's a new one. وہ پورٹفولیو ان کے پاس ہے. ان کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے پاس ہے. تو اب یہ اس میں خلاف بار کھڑی ہو جائے, نہیں جی ممانعت نہیں ہے کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر, اگر انہوں نے یہ بھی رکھ لیا ہے وزارت خزانہ بھی رکھ لیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی ممانعت ہے تو بتا دے. تو احسن طریقے سے چل رہی ہے یہ. میں کہتا ہوں جی کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی احسن طریقے سے چل رہی ہے, لیکن اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ نہیں چل رہی تو نہیں چل رہی, تو وہ اس کی صحت پر ہے. ہماری ہم اس کی وجہ سے اپنی صحت کیوں خراب کریں. ٹھیک ہے. ہمایوں مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب ہم بتائیں گے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے, ہم بتائیں گے احتجاج کیسے ہوتا ہے اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے. آپ ان کو بڑا کینلی آبزرو کریں گے. اب مجھے تو انتظار ہے 27 دسمبر کا. میں تو کہتا ہوں کہ ذرا سندھ سے تو نکل کے آ جائے نا. یہ ان کا جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے, جلسہ جلوس ہوتا ہے, وہ سندھ کے اندر ہوتا ہے. آپ ذرا پنجاب کی طرف آ کر کے کوئی بڑی ایکٹیویٹی تو دکھا دیں, پھر ہم دیکھتے ہیں.
दूसरी बात यह है कि ये लॉ की बात करते हैं पनामा केस के कि जो हमारे जो बिल है पार्लियामेंट में, वो पहले तो ये मैं इनसे कहना चाहता हूं कि सिंध में इनको सेनेट में इनको किसने रोका हुआ है, वो क्यों नहीं पास करा पा रहे। दूसरा, ये कौमी असम्बली में ये बिल कैसे पास कराएंगे, वहां पे मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है। मुस्लिम लीग नून से पनामा के केस में हम तो पिछले 7 महीने से उनके मिन्नतें भी की, हमने प्रोटेस्ट भी किए, मार्च भी किए, सब कुछ किया, उनसे तो कोई बात मनवा नहीं सकेंगे, ये लॉ कैसे पास कराएंगे। ठीक है, फेयर पॉइंट्स। ये रुबीना खालिद साहब, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू इट। एक तो वो कह रहे हैं कि सेनेट में आपको किसने रोका हुआ है, दूसरा वो कह रहे हैं कि नेशनल असेंबली के अंदर तो अक्सरियत ही मुस्लिम लीग नून की है। मेरे ख्याल में अगर हुमायूं के अलावा कोई और ये सवाल पूछता तो शायद मैं उसका जवाब भी दे देती, बट हुमायूं साहब इज अ सेनेटर हिमसेल्फ, ही हैज़ बीन सेनेटर फॉर 6 years। उनको पता है कि बिल जो है कमेटी को रेफर होता है, वो अभी कमेटी के पास है, जब कमेटी से वेट होके वो आ जाएगा तो वो सेनेट से पास होगा, उसके बाद उसका अगला मरहला जो है वो नेशनल असेंबली है। तो हमारा जो डिमांड है, अगर तो ये 27 तारीख तक ये अमल पूरा हो जाएगा, या अगर इसको अमल हो रहा हुआ तो आप निकल आएंगे वहां से, कहेंगे कि मेरी काम किया जाए। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। बात ये है कि अगर तभी तो हमने मुतालबा रखा है कि हुकूमत इसमें हमारी मदद करे इस बिल को पास करने में। अगर तो हमारे पास अक्सरियत होती नेशनल असेंबली में तो फिर हमें मुतालबा रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी ना, वी कुड हैव डन इट आवरसेल्व्स। लेकिन चूंकि इसमें हमें हुकूमत की मदद दरकार है और हम समझते हैं कि हुकूमत आगे बढ़े और हुकूमत के ऊपर जो एक इल्ज़ाम है उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसको साथ देना चाहिए इस बिल की पैसेज का। करेगी, देखिए अगर नहीं करेगी तो वो जब कहते हैं ना वी विल क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन द ब्रिजेस कम, व्हेन वी कम अक्रॉस देम ना, पहले से हम जो है कहें कि जी जब टाइम गुजर जाएगा। नहीं, टाइम क्या गुजर जाएगा, दिसंबर को इतना बहुत दूर नहीं है, 27 दिसंबर में महीना तकरीबन कमोबेश रहता है। तो ये जो है कि हम बिल क्यों नहीं पास करा रहे सेनेट से, तो वो तो कमेटी में से जो ही आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा। जैसे ही वो आएगा वैसे वो पास हो जाएगा सेनेट में से, और फिर आप हुकूमत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारा मुतालबा है हुकूमत को कि वो बाकी, क्योंकि बाकी 4 और मुतालबे अगर उस बड़े दौरान सीधे साधे हैं ना जी, पनामा गेट का फैसला हो गया उस दौरान, देखिए, तो फिर एक तो तो आप दस्तबरदार हो जाएंगे ना जी, इस शेख से, इस डिमांड से, फिर तो दस्तबरदार हो जाएंगे अगर ये फैसला हो गया। वो तो देखिए जी, अगर पहले फैसला हो जाता है तो मैंने आपसे ये कहा ना कि जब ये चीज सामने आएगी तब फैसला किया जाएगा। लेकिन जो बाकी हमारे मुतालबात हैं 3, जिसमें सीपैक के हवाले से एक मुतालबा है, फिर सिविल मिलिट्री रिलेशन, तो ये तो बड़े अगर हुकूमत चाहती है कि क्योंकि मैंने आपको 12 आपके प्रोग्राम्स में कहा है कि हुकूमतों का काम होता है चीज़ों को आसान बनाना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना और टॉलरेंस दिखाना। अगर हुकूमत मुकाबले पे खड़ी हो जाती है, जो कि इस वक्त नून लीग खड़ी है, तो उससे फिर जो है वो बिगाड़ की तरफ मामला जाता है। आपसे मुकाबला कर रहे हैं वो? नहीं, वो तो हर किसी के साथ मुकाबला करने खड़े हो जाते हैं ना। तो आपके ख्याल में वो आपकी बात नहीं मानेंगे ना? आपका कहने का मकसद देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद भी करते हैं और लगता भी है, क्योंकि जो आखिरी स्टेटमेंट हमने देखी है हुकूमत की तरफ से, शायद इसाक डार साहब की तरफ से आई है कि वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मुतालबात के ऊपर। तो लेट्स वेट एंड सी कि वो क्या गौर करते हैं। अच्छा, ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, सवाल ये उठता है कि अगर अदालत जो है कमीशन बना देती है और पार्लियामेंट जो है वो ये पनामा गेट के लिए कानून बना देती है, तो कोई रेकनसाइल करने की कोई सिचुएशन पैदा होगी, या अब ताल्लुक नहीं है अदालती कार्रवाई का पनामा गेट के बिल के हवाले से किसी अदालत ने पार्लियामेंट के बने हुए कानून के मुताबिक चलना है, ये बात तो तय है। ठीक है ना जी, पार्लियामेंट सुप्रीम है। बिल्कुल, हाँ, वो इन्होंने खुद अपना कानून नहीं बनाना, और जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है इस वक्त उसके ऊपर जो हमारी रिजर्वेशंस हैं इसकी पेंडेंसी के हवाले से या दीगर हवालों से, वो यही है कि इसको अदालत को इस मामले में शायद नहीं आना चाहिए था। इसके बाद में बड़े आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। जब अब एक फ़र्ज़ कर लें, अब चूंकि पेंडिंग केस है, ज़रा एहतियात से बात करनी पड़ती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई एक फ़ैसला आ जाता है, और फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ फैसला आता है, किसी एक के खिलाफ तो आएगा ना दोनों तरफ से, फिर उसके नतायज और उसमें एक बड़े अदारे को इस तरह से फिर यहाँ पे बेतौकीरी की भी जो है ना वो एक रवायत बन गई है अब, तो मुनासिब नहीं था। और इसके अलावा जो है ना जुरिसडिक्शन के हवाले से हमारे जनवन जो है ना इसमें कंसर्न है।
ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا کوئی ایسا جب آپ ہم کی بات کرتے ہیں تو آپ کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ وکلا برادری کی بات کر رہے ہیں؟ وکلا برادری کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں عدالت کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور یہ عدالت کا سبجیکٹ نہیں تھا، اور ہم نے اس پہ معاملہ رکھا بھی تھا، پاکستان بار کونسل میں رکھا بھی تھا. شاہ صاحب مجھے اس میں ان کو پتہ بھی ہے شاید. تو معاملہ ہم نے پاکستان بار کونسل کے پاس رکھا تھا، 26 کے لیے میٹنگ رکھی تھی، مگر وہ اس میں وہ معاملہ بھی پاکستان بار کونسل کا وہ معاملہ بھی عدالت میں آ گیا، جو ان کے درمیان اکثریت، پاکستان بار کونسل کے درمیان اکثریت اور اقلیت کا معاملہ ہے. تو وہاں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے، ایک خاص پارٹی کے وکلا موجود ہیں، دوسری پارٹی کے بھی وکلا موجود ہیں. سیاست تو نہیں، ہمارے مطلب سب سے اعلیٰ ادارہ جو ہے وکلا کا وہ ہے. وہ اس وقت جو پارٹی ہمیں لگتا ہے کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کے اندر پالیٹکس بھی ڈومینیٹ کر رہی ہے پاکستان بار کونسل کے اندر بھی. ہم وکیل دیکھیں، شاہ صاحب بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، ہم بطور وکیل وکالت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس سے بھی ہمارا تعلق رہتا ہے. تو کسی نہ کسی حوالے سے ہم جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر بھی ہوتے ہیں اور پالیٹکس کر بھی رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ جب اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں پاکستان بار کونسل میں تو وہاں پالیٹکس نہیں کرتے. تو وہ کچھ انٹرنل ہمارے اختلافات ہیں. ایک مینارٹی گروپ جو ہے وہ اس وقت میجارٹی کے اگینسٹ وہ کر رہا ہے، تو ہم نے رکھا تھا 26 کے لیے، مگر وہ ججمنٹ جو ہے ریزرو ہو گئی ہے سننے کے بعد اس گزشتہ بدھ کو. کامران صاحب، آپ کے خیال میں یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ دو پارٹیز لکھ کے دے رہی ہیں کہ ہمارے خلاف، ہمارے درمیان مابین جو ہے اختلاف موجود ہے، آپ جس طرح ریزالو کرنا چاہتے ہیں وہ ریزالو کر دیں؟ اور اب پاکستان بار دیکھیے، جب لاک ڈاؤن کی اسلام آباد کی بات ہو رہی تھی، ادھر سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا آ رہے تھے، یہاں سے پنجاب کی پولیس شیلنگ کر رہی تھی، تب تو بہت زیادہ خدشات لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے. اختیار سماعت کا فیصلہ کبھی دو فریقوں کی رضامندی کے ساتھ نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ قانون جو آپ نے جو کچھ کریں گے وہ پورے پاکستان کے لیے وہ قانون بن جائے گا، وہ ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، اور وہ پریسیڈنٹ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ اس سے بڑا بینچ اس پریسیڈنٹ کو ختم کرے. تو ایسی بات کہ اب یہ دو نون نے اور پی ٹی آئی نے میمو گیٹ کمیشن آپ سمجھتے ہیں پریسیڈنٹ نہیں ہے؟ پھر میمو گیٹ میں کیا ہوا؟ پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو وہ تو ایک علیحدہ نہیں ہے. اس طرح سے ایک اور اس کا ریسنٹ بھی ایک اور ریسنٹ بھی ہے، یہ کوئٹہ والے انسیڈنٹ کا بھی ہے. مگر یہ کمیشن جو ہے وہ اسپیشلی کوئٹہ والا، وہ تو چلو پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، مگر سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ یہاں پہ عدالتوں میں نہیں ہوا کرتا. اس کو آپ نے پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے، پارلیمنٹ سے ریزالو کیا یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ عدالت جو سماعت اس وقت کر رہی ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لے، جیسے انہوں نے اپنے آرڈر میں خود بھی لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ ہم یہ فیصلہ ابھی کریں گے کہ ہم نے کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ پاسبلٹی ایک یہ موجود ہے؟ جی بالکل پاسبلٹی موجود ہے. فرض کر لیجئے کہ اگر ایویڈنس اس طرح سے اتنی زیادہ واضح ہوتی کہ جس میں عدالت کو کمیشن کی ضرورت نہ پڑتی یا مزید پروب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، تو دین جو ہے نا وہ خود فیصلہ کر لیتے یہ 5 ججز بیٹھ کے. ادروائز کسی کو کہیں گے کہ آپ پھر تحقیق کریں، اس پہ انکوائر کریں، انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب اور سینیٹر ہمایوں مندوخیل صاحب. ناظرین، مجھ پہ پہلے ہی بہت زیادہ اس بات کے حوالے سے مہمانوں نے بات کی کہ آپ زیادہ کچھ تنقید کر رہے ہیں، ذاتیات کے اندر جا رہے ہیں. آج کامنٹ نہیں کرتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.